پاک پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ وسلم علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا، جو مومن کامل ہوگا، اس کی علامات ہم نے ذکر کی ہیں۔ پہلی علامات یہ کہ اس کی زبان زیادہ بولنے سے بچی ہوگی، اور جب بھی اس کی زبان سے کوئی کلمہ ادا ہوگا تو وہ اللہ کا ذکر ہوگا یا صحیح بات ہوگی۔ پہلی بات تھی۔ دوسری بات یہ تھی کہ اس کے دل سے عداوت، حسد، بہتان بازی سے بچا ہوگا اس کا دل۔ تیسری بات تھی اس کی نظر حرام سے بچی ہوگی، اور چوتھی بات تھی کہ اس کے منہ میں، اس کے پیٹ میں لقمہ حرام نہیں جاتا ہوگا۔ اور اس کی مثال ہمارے اکابرین نے، ہمارے بزرگوں نے ہمیں کر کے بتایا ہے، ہمارے بزرگوں نے ہمیں کر کے دکھایا ہے۔ آؤ ہم دیکھتے ہیں ذرا، حضرت ابو دجانہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ یہ ابو دجانہ وہ عظیم الشان بزرگ ہیں کہ ان کا معاملہ یوں تھا کہ ان کا گھر جہاں تھا وہ ایک یہودی کے پڑوس میں تھا، یہودی کے پڑوس میں، اور یہ صحابی حضور کے پاس پانچوں ٹائم کی نماز جماعت سے پڑھتے تھے۔ یہ عظیم صحابی حضرت ابو دجانہ حضور کے پیچھے پانچوں وقت کی نماز جماعت سے پڑھتے تھے، مگر دعا حضور کے ساتھ نہیں مانگتے، بلکہ دعا مانگنے سے پہلے ہی چلے جاتے۔ صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ ابو دجانہ کی طرف مبذول کرائی، یا رسول اللہ، یہ ابو دجانہ نماز تو پانچوں ٹائم کے آپ کے پیچھے پڑھتے ہیں، مگر نماز فجر کے وقت میں یہ جلدی کیوں چلے جاتے ہیں؟ دعا مانگنے سے پہلے کیوں چلے جاتے ہیں؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو دجانہ کے بارے میں فرمایا، جب وہ آئیں تو ان سے کہنا ٹھہر جائیں۔ آئے نماز کے لیے، ٹھہر گئے۔ پوچھا کہ اے ابو دجانہ، بات کیا ہے؟ تم نماز تو پانچوں ٹائم کے ہمارے پیچھے پڑھتے ہو، مگر دعا ہمارے ساتھ کیوں نہیں مانگتے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، بات یہ ہے کہ میرے پڑوس میں یہودی کا مکان ہے، اور اس یہودی کے مکان میں ایک کھجور کا درخت ہے، اور وہ درخت اس وقت میں پھلدار ہے، اس پر پھل آیا ہوا ہے۔ رات کے وقت میں پرندے یا ہوا کے سہارے سے کچھ خوشے اس کے ٹوٹ کر میرے آنگن میں آ جاتے ہیں، میرے آنگن میں گر جاتے ہیں۔ میں اس لیے جلدی چلا جاتا ہوں تاکہ وہ کھجوریں جو میرے گھر میں گر گئی ہیں ہوا کے سہارے سے یا پرندوں کے ذریعے سے، پرندوں کے گرانے کی وجہ سے، میں جلدی سے جا کر ان کھجوروں کو اٹھا کر کے اس یہودی کے مکان میں ڈال دیتا ہوں، کہیں میرے بچے بیدار نہ ہو جائیں اور وہ کھجوریں کہیں کھا نہ لیں، اور وہ میرے بچوں کے لیے حلال نہیں ہے۔ اللہ اکبر! کیسا ان کا نظریہ، کیسا ان کا تقویٰ تھا کہ ان کے شکم میں، ان کے پیٹ میں، ان کے منہ میں ایک لقمہ بھی حرام کا نہیں جاتا تھا۔ اور یہی وجہ تھی کہ وہ مستجاب الدعوات ہوتے تھے، جو بھی زبان سے دعا نکلے رب تعالیٰ قبول فرما لے، مستجاب الدعوات ہوتے تھے۔ لہذا اپنے آپ کو بچائیے لقمہ حرام سے، اور اپنے بچوں کو بھی لقمہ حرام سے بچائیے۔ ایک جگہ ہے مالاوار ایک جگہ جہاں پر اسلام سب سے پہلے آیا، تو وہاں پر تاجرین، کپڑا بیچنے والے، خریدنے والے، تو کچھ عرب کے تاجرین آئے ہوئے تھے کپڑا بیچنے کے لیے، اور اس ملک کے کچھ کپڑا خریدنے کے لیے پہنچے ہوئے تھے۔ تو جب وہاں پر پہنچے تو کپڑا دیکھا، تو کپڑے میں کیٹیگری الگ الگ ہوتی ہے، کپڑے کی کوالٹی الگ الگ، کوئی کپڑا لیزی بزی ہے، تو کوئی کاٹن ہے، تو کوئی اور دیگر کوالٹی کپڑا ہے، تو ہر ایک کی قیمت بھی الگ الگ، کوئی ریشمین کپڑا ہے تو اس کی قیمت زیادہ ہوگی، تو لہذا کپڑے کی قیمت الگ الگ مختلف تھی۔ تو ان غیر مسلم تاجروں نے ان عرب کے تاجروں سے، غیر مسلم جو خریدنے والے تھے، انہوں نے ان عرب کے تاجروں سے پوچھا جو بیچنے کے لیے آئے تھے،
ان سے کہا کہ اس کی قیمت کیا ہے؟ انہوں نے بتایا اس کی قیمت یہ ہے۔ اس کی قیمت کیا ہے؟ کہا اس کی قیمت یہ ہے۔ لیکن جو بہت اعلیٰ قیمت کا کپڑا تھا، جو بہت زیادہ قیمتی کپڑا تھا، جب اس کی قیمت پوچھی تو انہوں نے بہت کم بتائی، بہت کم بتائی۔ تو کہا یہ بتائیے یہ تو بہت قیمتی کپڑا ہے، اس کی قیمت کم کیوں ہے؟ جبکہ اس کی قیمت بمقابل دیگر کپڑوں کے زیادہ ہونا چاہیے تھی، جبکہ ان کی قیمت زیادہ ہے، اس کی قیمت کم ہے، جبکہ اس کی قیمت زیادہ ہونا چاہیے تھی۔ وجہ کیا ہے؟ تو کہا بات یہ ہے اس کپڑے میں اندر سے تھوڑا عیب ہے، تھوڑا کپڑا یہ خراب ہے، اندر سے کچھ کپڑا اس میں خراب ہے، اس لیے اس کی قیمت کم ہے۔ تو ان غیر مسلم تاجروں نے کہا تھا ان مسلمان تاجروں سے، بیچنے والوں سے، یہ بتائیے کپڑے کا عیب دکھا کر بیچنا تمہیں کس نے سکھایا؟ کپڑے کا عیب چھپا کر بیچنا مجھ کو آتا ہے۔ ان غیر مسلموں نے کہا کہ کپڑے کا عیب چھپا کر بیچنا مجھ کو آتا ہے، اور کپڑے کا عیب ظاہر کر کے بیچنا تمہیں کس نے سکھایا ہے؟ تو ان مسلمان تاجروں نے کہا تھا کہ ہمیں ہمارے نبی نے سکھایا ہے، ہمارے نبی نے سکھایا ہے۔ تو کہا کیا تمہارے نبی اس وقت یہاں موجود ہیں؟ تو کہا بظاہر یہاں ہے بھی نہیں اور بظاہر آ بھی نہیں سکتے۔ کہا کہاں رہتے؟ کہا وہ رہتے تو مدینے میں ہیں، اور ویسے ان کا گھر ہر مسلمان کے دل میں موجود ہے، ویسے ہر مسلمان کے دل میں موجود ہیں، لیکن بظاہر وہ مدینے میں ہیں۔ آ سکتے ہیں؟ کہا بظاہر آ نہیں سکتے، ویسے جہاں چاہیں جا بھی سکتے ہیں، اللہ نے وہ اختیار بھی دیا ہے، وہ جہاں چاہیں جا بھی سکتے ہیں۔ تو کہا تم مدینہ منورہ میں رہنے والے اپنے نبی کی اتنی بات مانتے ہو، جو تاجرین، جو مسلمان اتنی دور سے رہنے کے باوجود اپنے نبی کی اتنی بات مانتا ہو، جب غلام اتنا اچھا ہے تو نبی کتنے اچھے ہوں گے۔ واقعی تم بھی سچے ہو، تمہارا مذہب بھی سچا ہے، تمہارے نبی بھی سچے ہیں، اور تمہارا اسلام بھی سچا ہے۔ کپڑا بعد میں خریدیں گے، پہلے کلمہ پڑھ کے مسلمان بنا دو۔ تو اسلام وہ ایک ایسا مذہب ہے اپنے ماننے والوں کو برائی سے بچاتا ہے اور اچھائی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ یہ مذہب اسلام ہے۔ مذہب اسلام کبھی حرام کی طرف سبقت کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ تو لہذا انسان کو حرام غذا سے بچنا چاہیے، اور جو انسان حرام غذا سے بچتا ہے اللہ پاک اسے مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے۔ جو جسم حرام کی غذا سے پروان چڑھے، جو جسم حرام کی غذا سے پرورش پائے، تو میرے نبی فرماتے ہیں وہ جہنم میں جلنے کا زیادہ مستحق ہے، جہنم میں جلنے کا زیادہ مستحق ہے۔ لہذا اپنے آپ کو بچائیے۔ ایک بزرگ ہیں وہ فرماتے ہیں کہیں تیرا ایک بالشت کا پیٹ تجھے کہیں جہنم میں نہ لے جائے، ایک بالشت کا پیٹ تجھے کہیں جہنم میں نہ لے جائے۔ اس پیٹ کو بھرنے کے لیے انسان کبھی کوئی حرام کام کر رہا ہے، کبھی کوئی حرام کام کر رہا ہے، کبھی کسی کے ساتھ طے کر رہا ہے۔ لہذا ایمان والو اس اپنے شکم کو، اپنے پیٹ کو حرام غذا سے بچائیں، اور جو انسان اپنے آپ کو حرام غذا سے بچاتا ہے اللہ پاک اس کے لیے وہاں سے رزق کا انتظام فرماتا ہے جہاں سے انسان گمان بھی نہیں کرتا۔ اے انسان تو دو روٹی کے لیے پریشان کیوں ہوتا ہے؟ جب اللہ پاک نے تیرے مقدر میں رزق لکھ دیا ہے تو تجھے مل کر رہے گا، مل کر رہے گا تجھے۔ نماز مت چھوڑ دو روٹی کے لیے۔ میرا رب جو وعدہ کر لیا ہے میرا رب نے، تو میرا رب اپنے وعدے سے مکرتا نہیں ہے، میرا رب وعدہ خلاف نہیں کرتا ہے، میرا رب وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ پاک وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے۔ جب رب نے وعدہ کر لیا ہے کہ میں تجھے رزق دوں گا، کہاں سے دے گا میرا رب جانے، کہاں سے دے گا۔ سوچیے ذرا، ہم تو دو روٹی کھاتے ہیں، ہم تو دو روٹی کھاتے ہیں، کوئی 3 کھاتا ہے، 4 کھاتا ہے، لیکن اللہ کی ایسی کتنی مخلوقات۔ اس وقت دنیا میں سائنس والے یہ کہتے ہیں 2 لاکھ سے کہیں زیادہ اللہ کی مخلوقات ہے، اللہ کی 2 لاکھ سے کہیں زیادہ قسمیں ہیں مخلوقات کی، جیسے انسان ہے، جانور ہے، بہائم ہے، پرندے ہیں، درندے ہیں، حواشی ہیں، ایسی 2 لاکھ سے زیادہ مخلوقات ہیں، سائنس والے یہ کہتے ہیں۔ اور ایک مخلوق میں نہ جانے کتنے افراد ہیں۔ انسانوں کو آپ دیکھیں کتنی مخلوق ہے، انسان کو دیکھیں آپ، چیونٹیوں کو لے لیں، چیونٹیاں، پوری دنیا میں کتنی آبادی چیونٹیوں کی ہوگی۔ ایسے ہم مچھلیوں کو لے لیں، مچھلی کتنی سمندروں میں کتنی مچھلی ہوگی۔ تو ایسی مخلوقات اللہ کی 2 لاکھ سے زیادہ ہیں، اور اللہ پاک ہر ایک کا رزق الگ الگ ہے۔ انسان روٹی کھاتا ہے، اللہ اسے روٹی دیتا ہے۔ جانور گوشت نہیں کھاتا،
جانور جیسے گائے بیل بھینس وغیرہ ہیں، یہ گوشت نہیں کھاتی ہیں، یہ گھاس کھاتی ہیں، میرا رب انہیں گھاس کھلاتا ہے۔ شیر ہے وہ گوشت کھاتا ہے تو اللہ اسے گوشت کھلاتا ہے۔ آپ دیکھیں ذرا، ہر ایک کی مخلوق الگ اور اس کی غذائیں الگ الگ۔ ایک مچھلی ہے ڈالفن نام سے، ڈالفن مچھلی، میں تیسرے کلاس میں تھا اس وقت میں، تو ہندی سبجیکٹ کی کتاب تھی، اس میں تھا مچھلی کا نام تھا ڈالفن۔ وہ ڈالفن مچھلی 1-2 کلو کھانا نہیں بلکہ ٹیرکو کھانا کھاتی تھی، ٹیرکو کھانا، اور میرا رب اسے ٹیرکو کھانا کھلاتا ہے، میرا پروردگار ٹیرکو کھانا کھلاتا ہے۔ موتی جسے ہیرا، موتی جو ہنس پرندہ ہوتا ہے، ہنس جسے کہتے ہیں ہنس، وہ ہنس پرندہ روٹی نہیں کھاتا، ہنس پرندہ یہ گوشت نہیں کھاتا، گھاس نہیں کھاتا، وہ کھاتا ہے سچے موتی، سچے موتی کھاتا ہے۔ اور ایک موتی کی قیمت کوئی لگا نہیں سکتا، کتنی اس کی قیمت، اندازہ کتنی قیمت ہے اس کی، اور میرا رب اسے سچے موتی کھلاتا ہے، اس میں ملاوٹ نہیں ہوتی ہے، میرا رب اسے سچے موتی کھلاتا ہے۔ اب سوچئے ذرا میرا رب کتنا بڑا کریم ہے، اور ایسا بھی نہیں اسے بھوکا رکھتا ہو، میرا رب جتنی اس کی خوراک ہے اس کی خوراک کی مقدار عطا فرماتا ہے، اس کی مقدار کے خوراک کے مطابق اللہ عطا فرماتا ہے۔ تو انسان تو 2 روٹی کے لیے پریشان کیوں ہوتا ہے، نمازیں کیوں چھوڑتا ہے؟ جب رب نے وعدہ کر لیا ہے تو میں رب تجھے کھلائے گا میرا رب، تو نماز چھوڑ کر مت کما بلکہ نماز ادا کر کے کما، اللہ پاک تیرے تھوڑے رزق میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے گا، بے پناہ رزق۔ ایک سوچ کے ذرا میں مثال کے ذریعے سمجھانا چاہتا ہوں، اللہ پاک نے ہر ایک کا رزق الگ الگ رکھا ہے، جس کو جتنا ملنا ہے ملے گا اتنا ہی، چاہے وہ کتنی بھی کوشش کر لے ملے گا اتنا ہی۔ مثال کے طور پر پنڈیرے میں داخل ہونے کے 2 راستے ہیں، سینٹر والا راستہ، ایک کوٹھی والا راستہ۔ دونوں بیچنے والے پھل لے کر کے آئیں، دونوں کے پاس 10-10 کلو سیب ہوں، کوٹھی والے راستے سے آنے والے کے پاس بھی 10 کلو سیب ہوں اور سینٹر والے راستے سے آنے والے کے پاس بھی 10 کلو سیب ہوں، اور کوالٹی بھی دونوں کی ایک ہی ہو، سیب کی جو کیٹیگری ہے وہ بھی ایک سی ہو، تو کہ یہ بتائیے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دونوں کی بکری ایک سی ہوگی؟ نہیں کہہ سکتے آپ، دونوں کی بکری ایک سی نہیں ہوگی، بلکہ جس کے مقدر میں جتنا رزق لکھا ہوگا اللہ پاک اسے اتنا عطا فرمائے گا۔ انسان کو اللہ پاک نے جو رزق مہیا فرما دیا ہے وہ بغیر رزق کھائے دنیا سے جائے گا نہیں۔ اگر اللہ نے اس کے مقدر میں 1 گھونٹ پانی لکھا ہے تو جب تک وہ 1 گھونٹ پانی پی نہیں لے گا دنیا سے جا نہیں سکتا۔ اللہ پاک نے جتنا مقدر میں لکھ دیا ہے تمہیں ملے گا، تو اس رزق کے لیے پریشان مت ہو، اللہ نے جتنا لکھ دیا ہے تجھے مل کر رہے گا۔ تو کوشش یہ کریں کہ اللہ کی رضا کے ساتھ زندگی گزاریں، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں، اللہ کی مرضی کے مطابق گزاریں گے انشاءاللہ یہاں بھی سکون سے رہیں گے اور مرنے کے بعد قبر میں بھی سکون سے رہیں گے۔ اللہ سے دعا اللہ پاک ہم سب کو لقمہ حرام سے بچائے اور اللہ پاک ہمیں حلال رزق کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہاں سے اگلے انشاءاللہ۔